السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو آئیں اور حج کے اس خوبصورت رکن کو محبت کی ایک داستان میں سنتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لازمی شیئر کیجیے گا۔ دوستو حج اسلام کے ارکان میں سے 5واں رکن ہے۔ عام لوگوں کی زبان پر حج، طواف کعبہ، سعی، صفا مروہ، قیام عرفات و منی و مزدلفہ وغیرہ کا نام حج ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ حج محبت کی ایک داستان ہے جسے فرض جان کر مسلمان اس محبت کی حقیقت کو ہر سال دہراتے ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور عبادت سے مومن کے دل میں عشق الہی کی آنکھ بھڑکتی رہتی ہے، اور بندہ خدا چاہتا ہے کہ اسے تسکین قلب حاصل ہو تو حکم ہوتا ہے کہ حج بیت اللہ کے لیے آؤ، اور جب بندہ مومن حج بیت اللہ کے لیے سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے بیت اللہ شریف پہنچ جاتا ہے تو طبیعت پر عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ زندگی بھر کے گناہ سامنے آ جاتے ہیں اور دل سے یہ آواز اٹھتی ہے، کہاں میں اور کہاں کعبہ معظمہ۔ یہ سوچتے ہی آنکھیں چھم چھم برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب بیت اللہ شریف کے قریب پہنچتا ہے تو دیوانہ وار اس پتھروں سے بنی ہوئی عمارت کے گرد چکر لگانا شروع کر دیتا ہے۔ اب اگر یہ دل پوچھے بتا تیری محبت کی یہ وجہ کیا ہے، تو یقیناً یہ جواب ملے گا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے جس سے میں محبت کرنے آیا ہوں، اور اس محبت کا انداز یوں بھی نرالا ہے کہ اپنا قیمتی لباس، انگوٹھی وغیرہ حرم پاک میں داخل ہونے سے قبل اتار پھینکتا ہے۔ ٹوپی و دستار جو نشان عزت و وقار ہیں اسے اتار دیا جاتا ہے، بس دو سادہ اور سفید چادریں کفن کی مانند پہن کر نشان عظمت اتار کر ننگے سر اور ننگے پاؤں انتہائی عاجزی کے ساتھ محبوب حقیقی کے گھر کے صحن میں آ جاتا ہے، اور لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے معبود حقیقی کو یاد کرتا ہے۔ اور جب بیت اللہ شریف کے 7 چکر پورے ہو جاتے ہیں تو مقام ابراہیم، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاکیزہ قدم مبارک لگے تھے، اس پتھر کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے محبوب حقیقی رب العالمین احکم الحاکمین جل شانہ کے حضور سربہ سجود ہو جاتا ہے، پھر آب زمزم کھڑے ہو کر پی کر سنت نبوی ادا کرتا ہے، پھر بیت اللہ کے سامنے کچھ فاصلے پر صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر مکمل کرتا ہے، اور پھر وہ سر کے بال جبیں زلف دراز بنا کر سجا کر رکھنے والا انہیں کٹوا دیتا ہے، مڑوا دیتا ہے، پھر 8 ذو الحجہ کو مینا کی ریت پر ڈیرا ڈالتا ہے، 9 ذو الحجہ کو عرفات کی طرف لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہوا روانہ ہوتا ہے، اور غروب آفتاب تک وہاں دن بھر ٹھہرتا ہے اور ظہر و عصر ملا کر پڑتا ہے، پھر واپس مزدلفہ آ جاتا ہے، رات موٹی موٹی ریت پر گزارتا ہے، یہاں مغرب و عشاء کی نماز اکٹھی ادا کرتا ہے، فجر کی نماز جلد ادا کرنے کے بعد پھر مینا کی طرف روانہ ہوتا ہے اور شیطان کو کنکریاں مارتا ہے، پھر قربانی کرتا ہے۔ ان تمام احکام کو بجا لانا بتقاضائے محبت الہی ہے، اور تمام معاملات سے گزرنا شاعر اللہ کی تعظیم و تکریم کرنا ہے۔ یہ سب کچھ محبت الہی کی وجہ سے ہے کہ یہاں نہ سوچنے کی ضرورت ہے نہ سمجھنے کی، بس بغیر سوچے سمجھے دیوانہ وار سب کچھ کرنا صرف اور صرف محبت الہی کی وجہ سے ہے، یا پھر محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ سب کچھ بحکم خدا اللہ عز و جل اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے حج دوستو، ایک کمال مختصر سی داستان کے اندر اس پورے حج کو میں نے بیان کیا ہے۔ جس کو یہ ویڈیو پسند آئے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بھی مزید ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے تو لازمی انہیں بھی سنیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حج مبارک کی سعادت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔